یہاں جمع ہوئے ہو تو یاد رکھنا یہ جاگنا کام آئے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ جس نبی کی محبت میں بیٹھے ہو اس نبی سے انشاءاللہ ہر سنی کے دل میں اجالا ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا۔ میں سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے حوالے سے، حضرت محدث اعظم کے حوالے سے اور حضرت شیخ الاسلام کے حوالے سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو یا قادریہ ہو، اور بھی برانچوں کے نام ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ان سب میں نبی کا نور ہے، رنگ الگ الگ ہیں، سب میں نبی کا نور ہے، سب نبی کے پیارے ہیں۔ الحمدللہ سنیں، سادات کی بڑی شان ہے، آل رسول کا بڑا احترام ہے، ہم ہر اس کا احترام کرتے ہیں جو میرے نبی کو پیارا ہے۔ جتنا نبی سے زیادہ قریب ہے اتنی محبت بھی زیادہ ہے۔ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تقابل نہیں کر سکتے، بس بتانا یہ چاہتا ہوں ہم نے سب کا احترام کرنا ہے۔ سنی ہے وہ جو ادب کرتا ہے، اور جو ادب نہیں کرتا وہ اپنے سنی ہونے کا خود ہی پرکھ لے، اپنے آپ کو جانچ لے، کیونکہ سنیت تو نام ہی ادب کا ہے، محبت کا ہے۔ بے ادبی کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش اونچی گئی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں نے کوئی موضوع نہیں چھیڑا، کسی کی سوچ مختلف ہے، کسی کی زبان مختلف ہے، کسی کا انداز مختلف ہے۔ یاد رکھنا اگر قبلہ جانب مصطفیٰ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی بھی کتنی عمدہ گفتگو کیوں نہ کرے، کتنے نمبر اس کو کیوں نہ یاد ہوں، اگر اس کا رخ مدینے کی طرف نہیں ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یاد رکھیں، ایمان ملتا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا، اور ایمان بچتا بھی ہے تو اللہ والوں کی نسبت سے بچتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دنیا 4 دن کی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ قبر میں سرکار کی زیارت ہوگی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ان کی نسبت میں درست نہ رہے تو پھر کامیاب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ اگر ہم سنی گئے تو انشاءاللہ نبی کی برکت ہوگی، ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنے گی اور ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی۔ آج عشق کو شرک کہا جانے لگا، محبت کو بدعت کہا جانے لگا۔ لوگ کہتے ہیں تم نبی کا نام چومتے ہو، تمہارے تو انگوٹھے خراب ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، تم ان کو چوم لیتے ہو۔ میں نے کہا ہم انگوٹھے صرف تمہیں دکھاتے ہیں، نام تو ہم نبی کا چومتے ہیں۔ نہیں سمجھے ہیں بات کو؟ اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب آزاد بولیں گے، گواہی دیں گے، ہماری انگلیاں اتنا تو کہیں گی مولا تیرے نبی کا نام چومتا تھا۔ ہم نے اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا جو ہمیں محبت سے دور کر دیں۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا ہے، سنا دیتا ہوں۔ یاد رکھنا محبت والے محبت میں اتنے پختہ ہوتے ہیں انہیں دلیل کی ضرورت۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ اور قادریہ دونوں نسبتیں ہیں۔ حضرت میراں بھیک شاہ صاحب خسکوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔
بڑا مشہور نام ہے حضرت میرا بھیک شاہ صاحب کا، سادات میں سے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، بہت کم سن، حضرت تشریف لائے، گاؤں تھا، گاؤں والے اللہ والوں کا احترام کرتے تھے۔ آج بھی پنجاب جاؤ تو سید کو اونچی چارپائی پہ بٹھاتے ہیں، خود چارپائی الٹی کر کے نیچے بیٹھتے ہیں، یہ ادب سے ہی درجے مل جاتے ہیں۔ گاؤں والے گھروں سے باہر آ گئے حضرت کی زیارت کے لیے، ماں نے بچے کو تیار کیا اور کہا پیر صاحب آئیں گے، سلام کرنا ہے اور کہنا ہے پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ، پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ۔ ماں نے بچے کو رٹا دیا، کم سن بچہ ہے، حضرت تشریف لائے، کچھ عقیدت مند ساتھ، دو طرفہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ماں نے بچے کو آگے کیا، دیکھو وہ درمیان میں جو جبہ عبا پہنے ہوئے ہیں یہ پیر صاحب ہے، جاؤ سلام کرو اور کہنا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ۔ بچہ آگے ہوا، روب پڑ گیا، کم سن تھا، منہ سے جملہ الٹ نکل گیا۔ بات آئی تھی محبت کی، سنا رہا ہوں آپ کو، کہنا یہ تھا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ، منہ سے نکل گیا مرید جی مجھے پیر بناتے جاؤ، منہ سے یہ نکل گیا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید ہنس دیتا، حضرت نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے تجھے دیا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ یاد رکھنا آج ہم پاسبان بنے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے محبت سے دین کو پھیلانا ہے، گھر گھر نبی کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہے، اور اس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات موجود ہیں جنہیں محدث اعظم نے پھیلایا۔ آج شیخ الاسلام اپنی تحریر اور تقریر سے اور ان کے شہزادگان پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میں نے پھر یہی کہا، میرے ذہن میں بات ہی ایک ہے کہ نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اگر اس چیز میں کامیاب رہے تو انشاءاللہ بیڑا آئیے۔ دو تین تجاویز کانفرنس ہے، مجھے بہت خوشی ہے، اتنا منظم اجتماع، اتنے کارکن، لوگوں میں اتنا تحمل، سلام کرتا ہوں آپ کو۔ مجمع میں نے بہت دیکھے، بہت بڑے بڑے دیکھے، مگر اتنا عمدہ انتظام کسی کی نگاہ کا فیض ہے، محنتیں ہیں ان لوگوں کی۔ علامہ اقبال کہتے تھے نا، من پروردائے فیض نگاہم، ہم تو نگاہوں کے فیض کے پروردہ ہیں۔ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں، آج ہم سب کو انہیں آگے بڑھانا ہے۔ کتنے خلفاء ہیں، اور آپ کے اس ملک میں زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت کے خطبات انگریزی میں آنے چاہیے، دوسری زبانوں میں آنے چاہیے، حضرت کی تصانیف دوسری زبانوں میں منتقل ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر آپ کا وہ بھرپور کام ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے میرے اعلیٰ حضرت نے کیسے کیسے چراغ روشن کیے، ہر ایک کی روشنی الگ اور عمدہ ہے۔ کاش کہ ہم سب کے سب ان بزرگوں کے ایسے نمائندے بن جائیں، جہاں سے گزرے لوگ بتائیں کس کا چاہنے والا گزر رہا۔ فقہ حنفی میں ایک بہت مشہور امام ہے، حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر ایک غیر مسلم تھا، ملنے آیا، آ کر کہا حضرت میں نے آپ کا بڑا تذکرہ سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے، بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا
ارے یہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، وہ تو پردہ فرما چکے، یہ ان کا غلام ہے۔ وہ نیا آیا تھا، اسی وقت مسلمان ہو کے کہنے لگا جب غلام محمد کی یہ شان ہے، آقا محمد کی کیا شان ہو۔ ذرا ہم اور آپ اپنے اپنے کردار کو ٹٹولیں، ہر سنی کا کردار کیسا ہو جیسا محدث اعظم نے سکھایا۔ آپ کے گھروں میں محبت ہونی چاہیے، آپ کو اپنے گھر والوں سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے۔ شوہر کی حیثیت سے آپ بہترین شوہر ہو، باپ کی حیثیت سے بہترین باپ ہو، بھائی کی حیثیت سے بہترین آپ بھائی ہو، بیٹے کی حیثیت ہو تو آپ اس میں بھی عمدہ۔ خواتین کے حوالے سے بھی کہوں گا ان میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ جو اللہ والوں کے ملنے والے ہیں ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ یہ میں نے میسج کے طور پر بات کی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اپنے اس کردار کو اور زیادہ اجاگر کر لیا، سنیو جتنے پیارے عقیدے ہیں تمہارے، جس دن عمل بھی اتنے پیارے ہو جائیں گے، سارے ولی بن جاؤ گے۔ بس یہ پیغام دینا ہے۔ میں تقریر نہیں کر سکا، اس کی معذرت چاہوں گا۔ میرا مزاج جس طرح تقریر کرنے کا ہے، میں نے مضمون پھیلایا نہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں عشق والے جس منزل پر پہنچتے ہیں وہاں دوسروں کی رسائی نہیں ہے، اور یہ سب سلسلہ عشق ہے، یہ سلسلہ محبت ہے۔ آپ نے سلسلہ تو ذہب کی بات بھی سن لی، اب سلسلہ محبت کی بات بھی سن لیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جس منزل وچ عشق پہنچاوے اوتھے ایما خبر نہ کوئی ہو، او منگن ایما شرماون عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی ہو۔ کیا مطلب کہ آج عشق سے لوگ شرماتے ہیں۔ ارے یہ نبی کا عشق ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذی النورین بنایا، علی کو شیر خدا بنایا، حسنین کو درجے ملے، امام اعظم کو درجے ملے، غوث اعظم کو درجے ملے، اعلیٰ حضرت کو درجے ملے، محدث اعظم کو درجے ملے، تو نبی کی محبت سے ملے۔ بس نبی کی محبت وہ نسخہ جس سینے میں یہ آ گئی، انشاءاللہ اجالا ہی اجالا۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ خطیب پاکستان حضرت علامہ کوثر نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بصیرت افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی حضور شیخ الاسلام کی 50 سالہ دور سجادگی پر مدنی فاؤنڈیشن ہبلی کی